الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت نواستا حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما بنیان مجلس تے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہاں دی قبراں منور فرما انہاں دا عالم برزخ دا سفر آسان فرما جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیاں مستجاب فرما مسافرین دے سفر بے خطر فرما سانو حج و زیارات تو مشرف فرما پورا شوب دور سڑے حقیقی وارث امام زمان دا جلد ظہور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر خالق دنا بلندے با آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے ہر دشمن تے لعنت صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد اپنے اپنے مرحومین بھی بخشش واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھو بارہویں آقا دے ظہور دی تعجیل واسطے بھی اپنی زمانہ نو معطر کرو بآواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد العرب والعجم مكي المدني قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات زينة المسجد والمنبر فاتح العهد والبدر والهنين وبير العلم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین کافی آباب پڑھنے والے موجود صبح دی مجلس شروع تھک بننا بھی فطرت انسانی زیادہ طولانی گفتگو نہیں جتنا ہی وقت ملے اس کے اندر ایک مکمل مجلس سنا ہونا چاہنا جناب دے سامنے جس آیہ مجیدہ دی تلاوت کی تھی اس آیت نو آیت مودت سے دین کائنات دے رسول 63 سالہ زندگی 40 سال نبیان دے سلطان زبان نال تبلیغ نہیں کی تھی عمل نال دسے ہے میں صادق بھی ہاں اور امین بھی ہاں پھر پہلی وحی دے بعد 23 سال دے عرصے کائنات دے رسول مختلف فضیلتاں برداشت کر کے اللہ دا دین پہنچایا لوگوں کو لوگ کسے اجر دا مطالبہ نہ کیتا حکم خداوندی ہویا میرا حبیب انہوں آکھ یہ جڑی رسالت میں تو اجے تک پہنچائیے اس دا بدلہ ہور کوئی شے نہیں منگدا ایو کچھ منگنا میرے قریبیاں نال مودت رکھنا یہ اس مودت دا منہ بول دا ثبوت ہے جنہیں دسنائے بیٹھے ہو اپنا آرام بھلا کے صفِ ازا تے بہ کے جو اسا اہل بیت نال مودت رکھن والے لوگ ہیں
آئے مجیدہ نازل دو صحابی آکے آدن یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، اللہ دا نبی آئے مودت نازل ہوئی ہے، تیرے قریبیاں دی مودت دا اعلان ہویا ہے، اپنے قریبیاں دا تعارف کرا، تیرے قریبی ہن کون؟ کائنات رسول اپنے قریبیاں دا تعارف کرا کے پہ فرمائندن ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، میرے قریبی جنہاں دی مودت دا حکم ویکھنا چاندے ہو، میرا بھائی علی ہے، میری دھی سیدہ ہے، میرے دو شہزادن جڑے جوانہ نے جنت دے سردار ہیں۔ یا علی لکل شیئن اساسن، ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوندی ہے، گھر بناؤ ایرا بناونا پوندا ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، معصوم فرمائندن ہر شے دی کوئی بنیاد ہوندی ہے، اسلام دی بنیاد اساں اہل بیت دی محبت ہے۔ ایک شخص سورہ خراسان جو طولانی سفر کریں دیا، مدینے پہنچیا، پنجویں امام دی خدمت جاکھن لگا مولا میں کسی دنیاوی غرض دی وجہ تو اے طولانی سفر نہیں کیتا، میں تو دی محبت خراسان دا اے طولانی سفر پیادہ کر کے آیا، اس دا کوئی عجر بھی ہے؟ تیرے اور میرے پنجویں امام فرمایا تو اس عجر دی گل کریں دے، لو احبنا حجرن حشرہ اللہ معنا، اگر پتھر یہ اہل بیت نال محبت کرے قیامت علی دیاڑی وہ بھی 14 نال واسو بہت۔ بہت بڑا مقام ہے محب اہل بیت دا۔ چھویں معصوم تشریف فرمائن، چھویں امام ایک شخص امام دی خدمت جا کے آکھن لگے مولا تسی افضل ہو یا ملائکہ؟ معصوم فرمایا ساری محفل نجران ہے، سارا تعارف نہیں، ملائکہ نال اساں 14 دا مقیسہ آتے نو میں دساں، سارا مقیسہ ملائکہ نال نہ کر، الملائکتو خدامنا و خدام محبینا، سارے نال انہاں دا مقیسہ نہ کر، ملائکہ سارے خادم ہیں، سارے مننا لے مومنہ دے بھی خادم ہیں۔ ایو محب اہل بیت جدہ وضو کر کے اسے طریقے نال جی میں صادق آل محمد نے دسے مسلح عبادت دے آندہ ہے، خالق فرشتیاں نو حکم دے آندہ ہے، او میرے ملائکہ جاؤ زمین تے میرا عبد پڑھدا پہ نماز، اس دی اقتداء جا کے نماز ادا کرو۔ ملائکہ پوچھ دن بارے الہ کتنی تعداد آواز قدرت دندی اتنی تعداد جاؤ، ایک کر دے 14 نال محبت، جتنے لوگ اس محبت دی وجہ تو اید نال دشمنی کریں دیں اتنی تعداد زمین تے ون کے دی اقتداء نماز ادا کر۔ کتنا بڑا مقام ہے محب اہل بیت دا، کدائی مخدوم ملائکہ، کدائی ملائکہ دا امام بن کے ملائکہ نو جماعت پہ کریں دے، اپنا مقام سمجھ، تیرا مقام ہے کیا، تیری عظمت ہے کیا؟ چوتھے معصوم چوتھے امام زین العابدین اپنے جلیل القدر صحابی ابو حمزہ سمالی دے نال بیٹھے پوچھتے بیٹھے نئے ابو حمزہ سمالی دے سا ای البقعۃ من الارض افضل، خالق جو اتنا بڑا زمین دا فرش بچھائے دسا او کیڑا ٹکڑا زمین دے جڑا ساری زمینہ تو زیادہ افضل ہے؟ معرفت رکھن والا صحابی آکھن لگا مولا تساں بہتر جان دیو، آپ دسو۔ معصوم فرمایا آتے نو میں دساواں ما بین الرکن والمقام افضل البقاء من الارض، کوئی حاجی مجلس وچ بیٹھا ہوئے میری گل دی تائید کرے سی، رکن یمانی اور مقام ابراہیم دے درمیان والی جگہ اللہ ساریاں زمیناں تو افضل بنائی ہے۔ معصوم زمین دی افضلیت نہیں دسنا چاہندے ہو، محب اہل بیت سن اہل بیت دے فضائل۔ چوتھے امام پہ فرمائے ابو حمزہ سمالی سن، کسے بندے دی حضرت نوح علیہ السلام جتنی طولانی زندگی ہوئے، پوری زندگی دن دا روزے دار ہوئے، شب زندہ دار، عام جگہ تے کھڑے ہو کے نہیں، اسے مقام تے کھڑے ہو کے اس خالق دی کرے عبادت۔ تیرے اور میرے امام زین العابدین پہ فرمائے ثم لک اللہ، پھر عبادت کریں دیا موت آ جائے، اپنے پاسے چوتھے امام اشارہ کیتا بغیر ولایت نہ عبادت کریں دیا موت آئیے، اصل 14 دی ولایت نہ رکھدا لم ینفع ذالک، عبادت فائدہ نہیں دے۔ یا بہت بڑا مقام ہے محب دا، بڑا قیمتی گوہر ہے ولایت علی۔ ہمیں ادر انداؤ محب اہل بیت، خالق خود فرمائے نا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، او حضرت انسان کدیں فرصت ملی نا بے کہ میں اللہ دیاں دتیاں ہوئی نعمتاں دا شمار کریں، تیری زندگی ختم ہو سکتی، میری دتیاں ہوئی نعمتاں دا شمار ممکن نہیں۔ میں ادر انداؤ ہر مجلس جو محب اہل بیت انہاں بے شمار نعمت خالق تینوں ایک نعمت عظمہ عطا کی تھی۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایو دی مرضی آکھیا کہیں مشرک دے گھر چ بھیجیا،
کہیں کافر دے گھر چ بھیجیا کہیں ناسوی دے گھر چ بھیجیا اتنا لطف کیتس تیری آنکھ اس گھارے چ کھلی ہے جس گھارے چلی ان ولی اللہ دیاں صداواں بلند ہو دیا یا علی آج دیگے رو گئی ہے تو ملنگی نعرے مار مار کے تھک پہ آئے یا علی کتنا مقام ہے محب اہل بیت دا میں درنہ محب اہل بیت سر سجدے چ رکھ ساری زندگی اس خالق دا شکریہ ادا کرے نیا سر سجدے چ نچا اس نعمت عظمہ دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اٹھویں امام مامون آ کے پوچھے مولا توڑے جد دی ایک حدیث سے میری سمجھ چ نہیں آندی حدیث کیڑی ہے توڑے جد فرمائے امیر کائنات علی ابن ابی طالب دے بارے یا علی انت قسیم الجنت والنار یا علی تو جنت جہنم دے تقسیم کرن والے آدھے کیویں ہو سکتے جنت اللہ دی تے وڈاوے علی معصوم فرمائے قرآن پڑھے یا دے ہاں معصوم فرمائے دسنا جنت اللہ بڑائی کہندے واسطے آدھے جنت اللہ بڑائی ہے مومنہ واسطے جہنم کافرہ واسطے اس ویلے معصوم فرمائے میری جد یہ حدیث علی ابن ابی طالب دے بارے پڑھیے وہ حدیث کیوں نہیں پڑھی جو پیغمبر فرمایا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق یا علی تیری محبت دعا نام ایمان ہے تیرے نال بغض رکھنا اللہ یا کافر ہو سی یا منافق یا علی معصوم نے جواب دیتا ایک نال معصوم دا صحابی موجود ہے آکھن لگا مولا آج بڑی بہترین انداز نال اپنے جد علی دی تعریف دشمن دے سامنے کی تھی امام فرمایا اے اس دے سامنے جواب آیات انہوں دساں میرے جد علی دا مقام اس تو بھی افضل ہے میدان معاشر پلے صراط تے کھڑے ہو کے اٹھویں امام پہ فرمیندن میرے جد علی کھڑے ہو کے جہنم دی اگ نو خطاب کر کے اکسن یا نار جہنم ہاذا لی فدئی ہے وہاذا لک فخذی او جہنم دی اگ خیال کر اے میں علی علیہ میرے حوالے کر میرا دشمن ہے اپنے کول رکھ بڑا قیمتی گوہر ہے ولایت علی پھر ولایت عربی دا لفظ کدھا ہی سوچئے یہ دا معنی کیا ہے ولایت علی دا معنی ہے وجود 6 فٹ دا تیرا حکومت علی ابن ابی طالب دی ہوئے طرح طرح دے گناہ معاشرے موجود ہیں ہاں گناہ ختم نہیں ہو گئے ایک کرونا دی بیماری آئی ڈاکٹر نے ویکسین تیار کی تھی ویکسین لواون نال کرونا ختم نہیں ہویا انسان دے بدن قوت مدافعت پیدا ہوئی جو اس کرونا دا مقابلہ کر سکتی ہے میں دنیا دی مثال نال علی دی ولایت سمجھاوڑا چاہنا جس انسان دے اندر ہوئے حقیقی ولایت علی جیڑا علی دی ولایت دے سائٹ زندگی کرے لکھاں گناہ موجود آکھانا گناہ کرن لگ دے وجدانی جو آواز آندی حیا کر ولایت علی دی توہین نہ کر یا علی چودہ چاندن ساڑا منن اللہ ایسا ہوئے معاشرے جو اس جیسا کوئی نہ ہوئے ہزار گھر دی بستی ہوئے بیر دا بندہ آکے آکھے میں اپنی امانت کسی امین کو رکھنی ہے چاہے عزت دی ہوئے یا پیسے دی لوگ اس گھر لے پاس اشارہ کریں جس گھر ہوتے علم عباس دا ہوئے آخر جنہ منے اسنا وہ بھی صادق اور امین ہے نہیں منن والا بھی صادق اور امین ہے کیوں لوگ دشمن بڑھ میں دیں آخری گل میرا وقت تمام ہاں بعض لوگ پڑھ چھوڑیں دیں جو 14 کہیں نو کچھ نہ دے یہ جملہ غلط ہے کہیں نو کچھ نہ آکھے نہ تو کوئی نہ دشمن نہ بنے الہی وظیفے نو 14 نے انجام دیتا ہے اپنے اپنے وقت دے تقاضیوں دے مطابق اللہ دے دین دی حفاظت فرمائی اس سے واسطے بادشاہ مانو خطرہ لگ ویندائی جو انہاں جیڑی حقیقی اللہ دے دین دی محافظت کرنی ہے دین لوگاں نو دسنا ہے لوگاں نو پتہ لگ سی ساری حکومت نو لوگ قبول نہ کرے سن ساری حکومت واسطے خطرہ ہو سی ایک شخص تو رہے منصور دوان کی کول حکومت تیرے کولے رش 6ویں امام دے دروازے تے نہیں مکدا کوئی چارہ تلاش کر کل تیری حکومت واسطے خطرہ ہے اس نے اپنے دربار دے عالم امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت نو بلایا آخری گل لے کوئی چارہ تلاش کر میں جعفر صادق دا مقابلہ کرنا ہے یا علی ہاں نین جان دے انہاں سمجھے آئی کوئی دنیاوی یونیورسٹی دا تعلیم یافتہ ہو سی آیت نہیں پتہ 14 جدہ زمین تے آن دینا اللہ دے الہی یونیورسٹی جو پڑھ کے دنیا تے آن دینا
یہ فرق ہے لوگوں نو آئی سمجھ نہیں آئی 14 دی ولادت دے بعد سعادت اپنی ولادت دے بعد سعادت یہ نہیں پتہ لگا 14 جدہ دنیا تھی آن دینا اللہ دی معرفت لے کے آن دینا یہ وجہ لوگاں ویکھنا لیا مشاہدہ کیتا جدہ انہا ہستیاں جو کوئی ہستی زمین تھی آئی کہ ڈٹھنے تھوڑی دیر بعد مادہ ساری سجدے چھا بیٹا ہی تسبیح و تحلیل اچھ موجود ہے کتنی عظمت مالے گھرانا کوئی چارہ تلاش کر امام ابو حنیفہ دے مقابلے عام شخصیت نہیں میں نے کوئی وقت دے وقت ملیا 40 سوالوں دی لسٹ تیار کر کے آیا میں 40 دے 40 نہیں چند سوال دہرا کے 2 جملے مصیبت دے پڑھ کے بھائیاں دے حوالے ممبر سوال لے کے مشکل ترین سوال اکٹھے کر کے آ بیٹھے جو جعفر صادق نال مناظرہ پہلا سوال میں سوال جلدی نال دہریساں میں ہی میں سوال دہریساں جی میں اس نے دہرائن تے جی میں جلدی امام جواب دیتے ہیں دی جانے چاہے مشکل سوال ہیں جو جعفر صادق کل جواب نہ ہو سی پہلا سوال کر کے آدھا جعفر صادق دسو اے ذبیحہ تے مردار دے درمیان فرق کیا ہے ایک دا گوشت استعمال کریں دے ہیں بیا مردار بھگا دیں دے ہیں معصوم فرمایا خون دا فرق ہے ذبح کرن نال نجس خون بہراویں دے بچن والا گوشتی پاک بدن چ رہ ونجن والا خونی پاک اچھا دے جو ہے کیوں ونجیا اللہ خون نو حلال تے طاہر چ کریا اتنا مردار دا گوشت ضائع نہ ہو معصوم فرمائے نہیں وہ ذات خون نو حلال نہیں کر سکتی خون چنترہ مفسدے جڑا بندہ خون کھاسی نہ ہو دے بدن چو بدبو آسی کسی القلب بنوے سی کوڑتے جدام دی مرد مبتلا ہوئے سی بیا سوال کر گیا دے سانو کی میں پتہ لگ سی بازاروں گوشت لے آنے گھر دینے تے پگویں دے معصوم فرمایا او دے تینو میرا حل دساں گوشت لے آ گھر ان رکھو آگتے پھیل جائے مردار دے سکڑ جائے ذبیحہ دا ہے بیا سوال کر کے دے اچھے تو سانکھے جو ذبح کرن نال نجس خون بہ رہندا ہے ذبیحہ تاں پاک ہوندا ہے مچھلی نو تو ذبح نہیں کیتا ویندا معصوم فرمایا مچھلی دا پاک ہونا ہی ہوئے پانی تو بہ رہا کے تڑپ کے مرے اس دے سارے بدن دا خون اکٹھا ہو کے مچھلی دے منہ چا ویندا ہے مچھلی دا ذبیحہ ہو ویندا ہے بیا سوال کر کے دے اچھا یہ دساؤ اللہ نو فقط عربی زبان آندی ہے یا ہر زبان تو واقف ہے معصوم فرمایا ہر زبان دا خالق ہے اچھا نماز عربی زبان ہے اللہ نازل کیوں فرمائی معصوم فرمایا تغیر اور تبدل تو بچن واسطے ہر زبان علی دی اپنی نماز ہوئے یا کوئی شے ودائی کھڑا ہوئے یا تے کوئی گھٹائی کھڑا ہوئے بیا سوال کر کے دے اچھا یہ دساؤ خدا کہیں ہک جاتے بیٹھے یا ہر جاتے موجود ہے معصوم فرمایا جسم و جسمانیت تو مبرہ ہے ہر جاتی و ذات موجود ہے آدھے وقت جیڑے پاسے بندے دا دل آکھے اسے پاسے منہ چک کرے تے نماز چپڑے قبلے والے پاسے حکم کیوں دیتا ہے معصوم فرمایا نظم و انضباط واسطے ہاں معصوم نو آکھن لگا اگر نظم و انضباط اتنا مہم ہے تو وقت موت دا وقت اللہ منظم کیوں نہیں فرمایا معصوم فرمایا موت دا وقت منظم ہویا لوگ اپنی موت تو غافل ہو جائے بیا ایک سوال کی تس جڑے سید بیٹھے لطف لونا سادات نو غیر سادات تھی کیڑی فضیلت حاصل ہے جو آدن سید ساریاں تو افضل معصوم فرمایا یہ تھوڑی افضلیت ہے سادات دی ہر بندہ چاہتا ہے میں سید بن ونیا کدائیں سنیا ہی کہیں سیدی آکھے ہوئے میں ملک تے خان بن ونیا بیا سوال کر کے آدھے جڑے توڑے منن والے نے عمل ایک سوچتے ہیں یہ گل ساڑے گھاٹے چے ساڑے پاس رش نہیں مقدائی دے ایک صافی پوری نہیں ہوندی مسیح تنج دھوڑ جمی پئی ہے ماہ رمضان پہ آندے ہر بندہ لکھائی وے دو سی کوئی بلڈ دا مریض کوئی شوگر دا کوئی ترے دا معصوم فرمایا یہ تیری گل سچی ہے معصوم بھی اقرار کیتا ہے بھی ساڑے منن والے عمل سستن علت دسی چھے میں معصوم فرمایا جڑا شیطان ہے نا بڑا بدبخت ہے اس خدا نال چیلنج کیتا ہے اللہ نو میں تیرے بندے نو ورگ لیساں خالق کی آکھیا ہے جڑے میرے اوشن نہ او تیری نہ منے سے اس ساڑے منن والے نو کوشش کیتی جو انہاں دا عقیدہ خراب کرے ساڑے والے کولوں علی چھٹدا نہ عقیدے چ کامیاب ہویا نہ اس دوئی کوشش کیتی ساڑے منن والے نو عمل چ خراب کرے تے ہو گیا کامیاب عقیدے دے بڑے پکے آدن علی نو مان لے نماز اندھی کیڑی لوڑ ساریاں مولا پڑھ چھوڑیاں نہیں میرا دوست ہر بندے دے نماز بھی واجب ہے کام بھی واجب ہے یہ اہمیت خود علی دس کے گئے نہ دین میرا اللہ میں علی تیری عبادت جنت دے لالچ واسطے نہیں جہنم دے خوف تو نہیں میں علی تے علی دے سامنے جھکدا جو تیری ذات لائے کے عبادت ہے معصوم فرمایا اگلی گلی دسی ونجن جو تواڈا رش کیوں ڈھیر ہے
اس سے شیطان تواڈے انویں ورگلاون دی کوشش کیتی تے عقیدے تے ہو گیا کامیاب ہن شیطان ہی مطمئن بیٹھا انہاں دا عقیدہ خراب ہے عمل جتنا کریں او دا فائدہ ہی کوئی کھڑے ہوئے امام ابو حنیفہ آکھن لگے مینوں رب اکبر دی قسم جعفر صادق تو بڑا عالم روئے زمین تے موجود ہی کوئی نہیں کیسے اللہ نے مکتب دے امام نصیب فرمائے آخری گل میں اٹھیں دا پیا مسائب واسطے منصور دوان کی دیٹھے نا اے چارے کامیاب نہیں ہویا اس پھر مومنہ تے ٹیکس لا دیتا خبردار جڑا بندہ جعفر صادق دی خدمت جو ایسی نہ کوئی مسئلہ پوچھن 2 دینار حکومت نو ٹیکس جمع کرے سی وقت خالی ٹیکس نہیں لایا نال پیکج یہی تے جڑا ساڑھے عالم درباری کل مسئلہ پوچھ سی اس نو 2 دینار انعام مل سی مشکل کشا دے مشکل کشا پوترے آکھے مشکل انہا آپ حل کر چھوڑی لطف لڑنا اس جملے سے معصوم فرمایا پہلے لگے گئے کرو دربار امام ابو حنیفہ کو مسئلہ پوچھ لیا کرو 2 دینار انعام لے لیا کرو وہ انعام ٹیکس جمع کرا کے میں جعفر صادق کو ٹرائے کرو ٹیکسی ادا ہوئے سی پتہ ہی لگ ہوئے سی حق کیا ہے باطل کیا کیسا عظیم مکتب خالق نے نصیب کی ہے اس دین دی بھی قدر کر اس دین دی بڑی اہمیت ہے اس گھرانے دے سامنے 2 آنسو اللہ نے بڑے پسند ایک خوف خدا والا آنسو ایک غم حسین والا آنسو مولا حسین دنیا سے آئے کائنات دے رسول دی دے گھر آئے ہتھاں تے چاہیا مولا حسین نو خوش ہوئے تھوڑی دیر بعد سیدہ ڈٹھے رسول خدا دی داڑھی ہنجو نال پسی ہوئی ادھی بابا نواسیاں دی آمد تے تنانے خوش ہوندے دوسر ہوندے پہ ہو رسول خدا فرمیندن زہرا میں حسین نو ہتھاں تے چاہے جبریل اللہ دی لکھی ہوئی تحریر لے کے آئے میں نو آکھے اس رسول خدا ایو تیرا حسین ہو سی 21 ہجری ہو سی دا محرم ہو سی لکو دک سہرا ہزارہ مارنا لے اوشن تے کلہ مری وڑالا اجر و کمل اللہ آرام بھلا کے تیرے اس وقت مٹیاں تے بانا دسنا چاہنا تیرا مقام کیا ہے رسول خدا جدیں گل کی تھی نا سیدہ رونے وقت پوچھتے ہیں بابا میرا حسین جو پیاسا دبا ہو سی تُسا ہو سو اللہ دے نبی ادن زہرہ میں نو سا علی او بھی نو سن حسن او بھی نو سن ادھی بابا میں ہو سا رسول خدا فرمائے زہرہ سارے جو کوئی نو سی وقت پریشان ہو کے دیا ہے بابا اسا سارے نو سو میرا حسین پیاسا مری سی انہوں روسی کون اجرکم اللہ یہ وعدہ ہے کہ نات رسول فرمائے نو میری دھی گھبرا نہیں اللہ ہے کیوں جئی قوم پیدا کرے سی جڑے مٹیاں تے بے کے اپنا آرام بھلا کے تیرے حسین دے غم میں روسن جدہ سنے اسنا عزادارو آوات چہرے تے خوشی دے آزار آدھی ہیں بابا جو میرے حسین و روسن بطنہ نو مل سی کیا اللہ دے نبی ادن زہرا میں قیامت والے دن انہوں دی شفاعت کرے سا کتنا عظیم آنسو ہے تیرا سنن جملے سیدہ آدھی بابا میں وعدہ پہ کرینی ہے اتنے تائیں جنت جنوے سا جتنے تائیں حسین دے عزاداران دی شفاعت نہ کرے سا کتنا قیمتی ہے تیرا آنسو سیدہ دا رومال تیرے آنسو لمن واسطے آن دے یہ تیرا معرفت والا آنسو حسین دے زخمان دا مرہم بن دے عزادار بیٹھے ہو حق بن دانے جنگ ہوندی ہے مردہ نال مولا حسین دی شہادت دے بعد عزت احترام نال نبی زادی انو مدینے پچھاوے نا عزادارو انج نہیں کیتا ادو 13ویں ضرب چلی ادو اعلان ہویا ہے میں ینتا دے بولے حسین کون ہے جڑا حسین دی لاشاں تے گھوڑے بھجاوے او عزادارو بھرانو گستا وے دی رہی لاشاں تے گھوڑے بھجدے وے دی رہی عالیہ باہر نہ آئی اجرکم اللہ گھوڑے دوڑاون دے بعد تسلی نہ لٹے نے خیمے لٹن دے بعد شوگردوں بھالائی نے جلدے ہوئے خیمے عالیہ اٹھے آئیے جتھے سید سجاد بیماری دے بستر تے پہلا مسئلہ وقت امام کل پچھے ادھی بچڑا اک بھال خیمے جل گئے مسائب تے جلدی دا جوڑ نہیں لیکن مجبوراں پیچھے پڑھنا لے کافی احباب ہیں سید سجاد اک بھال خیمے جل گئے سنو نسا آسا جل ونجنے یا بیر لگی ونجو سید سجاد ادن پھپی اما بیر لگی ونجو عزادار بیٹھے ہو آگئی بیر حمید روایت کریں دے ادھے میں جٹھے خیمے جو شولے بلند ہیں ایک باہبت مستور بلند قامت مستور خیمے جو ونجنا چاندی ہے آگ تیز آئی تے نہیں ونج سکتی ادھے میں ٹردو یا قریب آکے ادھے بی بی کوئی قیمتی مال رہ گئی
تے چھوڑ دے آدھے شرم و حیا دی ملکہ بے پاسے منہ کر کے آدھی عبد خدا دنیا دا مال نہیں میرے حسین دا سجاد اجرکم اللہ لے آئی سجاد نو باہر اوکھی تے باویں سوکھی گزر گئی رات 11 محرم دا دین چھڑے ظالمہ اپنے نجس لاش دفن کیتے تبل تے بنگل بی بی دی اما فیضا ونج پوچھا میرے ویر دی لاش پئیے دھوپتے انہاں اپنے لاش دفنا لین انہاں نو آگ تو ساڑے لاش نہیں دفنائے اساں بہنہ نو اجازت دیو اساں بھرا دفنائے نہیں آئے او شرفا کوئی گھر نہیں جڑا موت تو خالی ہوئے میں تو دے تے سوال کرے نا کدائیں نٹھائی جو بہن بھرا دے قاتلہ تو پوچھ دی کھڑی ہوئے سنو اجازت دیو اساں بھرا اجرکم اللہ جڑا ظالم جواب دیتا ہے تاریخ نے رقم کی تھا آدھے ونجا اپنی آقا زادی نو آگ جڑا پروانہ ابن زیاد بھیجے نا اسے لکھے ہوئے جنازے مسلمانہ دے دفن ہو بڑے نا اتنی غریب ہو گئی ہے نہیں ملی اجازت مل گئے زیور پالے نے زیور بے پلانے اٹھا کے بیٹھے آخری گل ایک وین ممبر بھائیوں دے حوالے ایک خکستری رنگ دا اٹھے اکھاں چو نیرن بے اٹھا دے گل پا کے کئی اپنی بولی اچ گل کریں دے آلیہ دا منہ پھر گئے سید سجاد علی پاسے ادھی یہ بچڑا سجاد وقت امام دسانا اٹھ بے اٹھا نال کیڑی گل کریں دے سید سجاد آدن پھپی اما نا آپ رو نہ میں نو روا نہیں سنیاتا تا نانے دی امت بھاویں حیوان آدھا پہ خیال کرائے انہاں نوے انعام دا لالچ انعام دی جلدی اچ لالچ اچ اے تو آدھے تکریسن ظلم خبردار تیز نہ دوڑائے ظلم برداشت کر لوائے تو آدھی کانڈ دے عام نہیں زہرہ دیا دیا ہو گئی سوار بے پلانے اٹھ تر پہ کافلہ جب سواریاں مقتلے چاہیے نا آزادارو بی بیاں سواریاں دے باہن دا انتظار نہیں کیتا آزادارو کھڑے اٹھاں تو لے پہیاں نلی دیاں دیاں تے نوہا پڑھانا لے تھائی مو کیسا کریں دن جو آلیہ یویں لتھیے جیویں عباس لتھا ہائی میں آدھرانا نکیتا کر مو کیسا عباس مردائی نال شاہ سوارا اجرکم اللہ غازی گھوڑے تے چڑھ نہیں جاندائی لہ نہیں جاندائی اے تا ایڈیاں وڈیاں پردہ دارے نہ ایک دفعہ بابے دی شائیج باہر آئی دوئی دفعہ لیا بھرا مرا کے شام پیویں دیئے اجرکم اللہ ہے کر کے رونا لے معاف کریں دوبارہ پڑھ نہیں سکتا پڑھانا لے ڈھیر ایک جملہ میں پردے بیٹھی ہوئی ہیں بہنوں دے اس سے دا پڑھنا جانا کوئی گھر نہیں جڑا موت تو خالی ہوئے جڑے بزرگ بیٹھے ہو میری گل دی تائید کرائے او جوانو کہیں بہن دا بھرا مرونی بہن دور ران دی ہوئے او دور دیاں وستیاں بہناں جدا بھراوان دیاں لاشا دیاں دیاں ہر کوئی آدھے ہاٹ ونیا غریب دی بہن آ گئی ہے اجرکم اللہ جڑے بہناں دے بھرا بیٹھے ہو بہناں بھراواں دے چہرے دی عاشق ہوندی ہے بھرا کفن پائی پے ہوئے نہ تساں ڈٹھا ہو سی بہن بھرا دے چہرے تو آرام لال کفن ہٹیں دیئے وقت بہناں بھراواں دے چہرے چم دیئے راج راج بہناں بہن کریں دیئے نہ کوئی ظلم نہیں کرے اجرکم اللہ میری تائید کرے سو کوئی گھر نہیں جڑا موت تو خالی ہوئے او جنازے دا ٹائم ہوئے وقت خاندان دے بزرگ اٹھیں دینا یا سکے بھرا اٹھیں دینا آکے سران تے ہاتھ رکھ دینا او تسلیاں دے کیا دن اللہ دی مرضی جنازہ چھوڑ جی اجرکم اللہ ہے کر کے روانا لے میں نوکر ازادار جدہ بہنا ہوئن جنازے اندے ٹائم ہو ونجن بھرا سرات ہاتھ رکھ دیل او بہنا نو تسلیاں ہی دے دیل آدن اللہ دی مرضی جنازہ چھوڑ خوش قسمت انسانیاں بہنا جنہ تے ظلم کوئی نہیں کریں دا او اس علاقے آلے آؤ ایک بہن آئی جڑی 11 محرم بھرا دی لاش تے آئی ہے ویکھ میرے آلے پاس انصاف نال بول او بہن آئی جو بھراواں دیاں لاشاں تے آندی ہے نجی میں آلی آئی ہے اجرکم اللہ آلیہ حسین دی لاش تے آئی ہے حسین کفن کوئی نہیں پایا ہویا حسین دی لاش تے پتھراں دا ڈھیر بہن مجبور
کیویں ہٹائیں پتھر علماء فرمائیں ارکاں تے کونیاں نال آلیا پتھر ہٹائیں او جدا پتھر ہٹیں چہرہ گلیں دی آئی چہرہ نہیں لبدا کٹیوں یا رگاں تے نگاہ پئیے ایک رات دی وچھڑی سے پچھ دی کھڑیے انتا خل حسین او مینو جواب دے میرا حسین تو ہے ماں جایا حسین تو ہے نانے دی مہر دا سوار حسین تو ہے میں عدالیت پچھے کٹیوں یا رگائیں جو آواز آئی ہو سی امن دی جائی میرے کول تو پچھ دی کھڑی او میں نہیں دسا بغیر چادر دے آلیا تو ہے اجروں کو ملل بس صدادارو لاشاں تے باندیاں ودیاں ان ظالمات سجاد پردے دارانو آنکھ جلدی کرو لاشاں چھوڑو چپ کر کے لاشاں چھوڑ دیتی انہیں جڑے چھوٹیاں دھیاں لے بیٹھے ہو ایک بی بی ہے جڑی لاش نہیں چھوڑی ازادارو ایک ظالم گاوت ہے اس سر تے ہاتھ نہیں رکھیا اس ظلم دا تمام